الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صاد ہماری چل رہی ہے اور آج ہم انشاءاللہ کچھ انبیاؤں کے بارے میں اور پڑھیں گے، بہت شارٹ بس پڑھیں گے کیونکہ تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں۔ صرف جو قرآن میں نام آئے ہیں اور کیا خصوصیت اللہ نے ان کے ساتھ لگائی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور متقیوں کا جو مقام ہے جنت میں اس کی کچھ تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، کس طریقے سے وہ بیمار ہوئے، ان کی بیوی کون تھی، کیا معاملات ہوئے ان کی اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، پھر کس حال میں آئے، پھر کیا، ساری ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اصحاب قوت اور بصیرت تھے۔ یعنی کہ یہ وہ نبی تھے، یہ پوری ایک سلسلہ چل رہا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا، کہ ان تینوں صاحب بصیرت اور قوت کا کیا یہاں پہ مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ تینوں پیغمبر اپنی پوری قوت سے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہاتھ سے، ہر طریقے سے، اپنی زبان سے، اور گناہوں سے بچتے رہے۔ نیز وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں، ہر حکم میں غور و فکر کرتے تھے اور بجا لاتے تھے، یعنی آگے پہنچاتے تھے اور حکم جو ان کی ذات کے لیے تھا وہ بجا لاتے تھے۔ اور انہوں نے کبھی، یہاں پہ جو بصیرت کا ذکر ہے نا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اندھی تقلید نہیں کری، کسی کی دیکھا دیکھی، ہر چیز کو غور و فکر کر کے کیا معاملہ کیسے آگے پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، ویسے ویسے آگے پہنچایا۔ بڑی بصیرت والے تھے، ہر طرح کے لوگوں پہ نظر رکھنا۔ دیکھو ایک نبی کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک نبی کی جو امت ہوتی ہے نا، دیکھو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ذہین، ہوشیار، چالاک، تیز ترار، سیدھے سادے، معصوم، ہر طریقے کے ہوتے ہیں نا لوگ۔ کس طریقوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، لے کے چلنا ہے، یہ انبیاؤں میں یہ خصوصیت اللہ نے رکھی تھی۔ اور ہر نبی نے ایک کام، دو سنتیں ایسی ہیں جو ہر نبی نے کی ہیں، ہر نبی نے دو سنتیں کری ہیں، یعنی دو طریقے ایسے ہیں جو ہر نبی نے اس پہ عمل کیا ہے۔ کیا؟ بکری چلانا۔ ایک بکری چلانا۔ کیوں؟ کیونکہ کنٹرول جو بکریوں کے ریوڑ کو کر لیتا ہے نا، امت ایسی ہوتی ہے، امت بکری کی ریوڑ کی مثال ہے۔ کوئی بکری شرارتی ہوتی ہے، کوئی سیدھی سادھی ہوتی ہے، کوئی دوسرے کی دیکھا دیکھی کر رہی ہوتی ہے، وہ چلے گی تو میں چلوں گی۔ کوئی کہتی ہے نہیں وہ ہلکے چل رہی ہے تو میں ہلکے چلوں گی، کوئی بکری کہتی ہے نہیں مجھے آگے والی کے ساتھ۔ ہر طرح کی بکریاں ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہ بصارت دکھائی۔ اور دوسری کون سی چیز ہے؟ خوشبو لگانا، یہ انبیاؤں کی سنتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی قوت اور بصارت کے ساتھ جو ہے انہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا اور آگے پہنچایا پوری طاقت کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے چن لیا تھا ان کو کہ ایک خاص خصلت کے ساتھ جو یاد آخرت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاؤں کی ایک پہچان بتا دی ہے کہ ان کی ایک خاص خصلت تھی سب کی، کیا کہ ان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی۔ کسی نبی نے بھی دنیا میں اپنے شان و شوکت نہیں بڑھائی، نہ کوئی ایسی چیز کہ جس سے دل لگایا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو اللہ نے بادشاہت دی تھی تو انہوں نے اس لیے نہیں مانگی تھی کہ ان کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے اس میں، بس انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت، ایسی نبوت ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ لیکن آخرت میں ان کے دل میں جو فکر تھی نا آخرت کی، وہ تھی فکر۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ ان سب کو فکر آخرت کی تھی، سب میں ایک بات خاص تھی۔ اور پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں آگے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے بہترین لوگ، برگزیدہ، پسندیدہ، قرب والے، جو اللہ کے قریب ہیں، یہ وہ بندے تھے جو اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ دیکھو میں نے بتایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحیں بنا لی نا دنیا میں، دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے جب روحیں بنا لی تھیں، دنیا تو بعد میں بنی، روحیں بعد میں بھیجنا شروع ہوئیں اور پھر جو قیامت تک آتی رہیں، جو سب سے ٹاپ روحیں تھیں نا ہر لحاظ سے پرفیکٹ، اللہ نے ان کو نبیوں کے لیے چنا، کیونکہ اللہ تو ہر ایک کو جانتا تھا نا کس کی نیچر کیا ہے، خصلت کیا ہے، عادات کیا ہیں، کتنا کوئی مولڈ ہو سکتا ہے، لچکدار ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے لیے چن لیا کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں دنیا میں، اور پھر ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا کس نبی کو اللہ نے کب بھیجنا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت کی یاد تھی، اور سارے کے سارے جو تھے اللہ کے بہترین برگزیدہ قرب والے بندے تھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذی الکفل علیہ السلام کو، اور ہر ایک ان میں سے نیکوکار تھا، نیکی کرنے والا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو معروف ہیں، یعنی ان کا ذکر قرآن میں کافی جگہ آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام جو تھے۔ اور یسع سیدنا الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ ان کا سلسلہ چوتھی پشت میں جا کر جو ہے نا سید یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے تھے، چوتھی پشت میں جا کے ان سے ملتا ہے۔ بعد میں آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی، اور آپ کا جو علاقہ تھا تبلیغ کا وہ شام کا علاقہ تھا، اور جو ذوالکفل علیہ السلام تھے ان کے خلیفہ کا لقب تھا، یہ نام نہیں تھا، یہ لقب تھا ذوالکفل جو تھا۔ اور ذوالکفل کا معنی ہے صاحب نصیب، یعنی اچھے نصیبوں والا۔ آپ کا نام بشیر ہے، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ۔ اس سے پہلے ہم نے ایوب علیہ السلام کا پڑھا نا، تو یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ذوالکفل، جن کا اصل نام مفسرین کہتے ہیں کہ بشیر تھا۔ آپ یسع کے خلیفہ تھے، بعد میں نبی ہوئے، شام کا علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز رہا تھا، اور آپ نے بنی اسرائیل کو ایک بہت ہی سمجھ لو کہ ظالم شخص تھا جو قوت والا تھا، عمالقہ نام تھا اس کا، بنی اسرائیل کو اس سے نجات دلائی تھی۔ اچھا مزے کی بات، جب بنی اسرائیل کو نجات دلائی نا تو جو ظالم شخص تھا وہ بھی ان پر ایمان لے آیا تھا، پھر مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اپنی حکومت بھی ان کے سپرد کر دی تھی، وہی ان کا علاقہ شام کا بنا تھا۔ یہ اللہ کی دیکھو حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے، بہترین لوگ تھے۔ قرآن نے ان انبیاؤں کا بہت سے مقامات پر ذکر فرمایا، اور ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے انتہا تعریف کری ہے اور قرب والا بتایا ہے۔ جبکہ ایک اور چیز بتاؤں میں تمہیں، بائبل میں
بہت سے اولو العزم انبیاء، بڑے بڑے انبیاء، ان پر تہمت بہتان لگائے گئے ہیں، ان کی کردار کشی کری گئی ہے بائبل میں اور تورات میں بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو پچھلا واقعہ پڑھا ہے، ان پر ہی بائبل اور تورات میں جو نا بہتان تراشی کری گئی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان سب کے بھی ذکر ہم نے پڑھے ہیں۔ اور اکثر کتابوں میں، یعنی جو بائبل اور تورات ہے، اس پر کیونکہ بعد میں چینج کر دی گئی کتابیں، تو انہوں نے اس پہ، ان لوگوں پہ بہتان باندھے، الزام تراشی کری، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور بڑے قرب والے بندے تھے، ایمان والے بندے تھے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ذکر ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو اس کا کیا مطلب ہوا، ہاذا کا کیا مطلب ہوا؟ ہاذا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بالکل جو چیز موجود ہو، جس کا ذکر چل رہا ہو۔ اب یہاں پر ہاذا سے مراد کہ ہاذا ذکر، کہ یہ نصیحت، یعنی یہ ذکر کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس قرآن کے لیے۔ قرآن میں ذکر کا لفظ وہ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت خاص پوائنٹ بتایا، کیونکہ آگے آ کر کبھی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، ابھی تو نہیں بتا رہا کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ یہ ایک نصیحت ہے جو ذکر ہے، اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو اس ذکر کو یعنی قرآن کو مانے گا، اس کے حساب سے زندگی گزارے گا، متقیوں کی زندگی گزارے گا، اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اور یہی تمام انبیاء لوگوں کو بتا کر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے۔ باغات کیا ہیں؟ باغ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنات، باغات، ٹھیک ہے، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لیے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں، وہ منگوائیں گے ان میں میوے بہت سے اور مشروبات، جو وہ چاہیں گے میوے کھانا، مشروبات، وہ وہاں ان کو دے دیا جائے گا، حاضر کر دیا جائے گا ان کے سامنے۔ اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی جب جنت کا ذکر پڑھا تھا تفصیلاً ہم نے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب۔ ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والیاں ہم عمر بیویاں، کھانے پینے کو بھی ہوگا، اور نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ ہم عمر سے مراد کیا ہے؟ ان کی عمروں کے ملتی جلتی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی 40 سال کا ہے اور 20 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، وہاں پر یہ ہوگا کہ جو جوانی کی عمر ہوگی وہ بھی حور بھی اتنی ہی جوان ہوگی، اور نیچی نگاہ رکھنے والیاں ہوں گی۔ وہ نیچی نگاہ رکھنے والیاں، حالانکہ دیکھو حور ہیں لیکن نیچی نگاہ رکھنے والیاں ہوں گی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عورت کی یہی بات پسند ہے کہ اس کی نگاہ نیچی رہے، گھر کی چار دیواری میں رہے اور نگاہ نیچی رہے۔ یہی مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نیچی نگاہ رکھنے والی ہیں، کیونکہ عورت کا نیچی نگاہ، دلہن کیا ہوتا ہے جب شادی میں جاتے ہیں؟ پورے ہال میں واحد ایک دلہن ہوتی ہے جس کی نگاہ نیچے رہتی ہے۔ کیوں؟ اس وقت اگر دلہن سر اٹھا کے سب کو دیکھنے لگے تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے، نیچی نگاہ رکھنے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ ہے وہ جزا جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یوم حساب کے لیے۔ یوم حساب کے لیے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے، جو وہاں ہوگا اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا کہ یہ ہے وہ۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو بھیج دیں گے تو فرما دیں گے یہ ہے وہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اور آج میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ کافر کیا کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں مان لیتے بات مسلمانوں کی، ہم مسلمان ہو جاتے، ہم ویسے ہی عمل کرنے لگے۔ وہ رو رو کے اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں بھیج دے دنیا میں، ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے، ختم، دنیا ایک دفعہ دی تھی زندگی، ختم ہو گئی۔ ایک اور آیت اس کی لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب۔ بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا۔ یہ جو رزق اللہ نے جنت میں دیا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہاذا کا لفظ یوز کیا، حالانکہ جنت ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاذا کا مطلب کہ یہ ہے، حالانکہ ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، اس کے بعد حساب کتاب پھر جنت، فیوچر ٹینس ہے۔ لیکن جس بات پہ یقین دلانا ہو نا تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہے، بس یہ رہا، کہ یہ یقیناً بات ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے ایسا، اور بہت قریب ہونا ہے، جلد ہونا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے رزق، ہمیں یقین دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یقین کر لو کہ بس یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں ہونا ہے، اور اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے معاملہ اہل خیر کا، اور البتہ سرکشوں کے لیے ہے بہت برا ٹھکانہ۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، جہنم والا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ تو یہ جنت کا معاملہ ہے، اور انبیاؤں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیں کہ ہم ان کے طریقوں پر چلیں، خاص کر جو ہمارے لیے بھیجے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات ساری یہ ہے، میں نے ذکر کیا تھا، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن، یہ ذکر ہے ایک۔ بہت سے لوگ جو ہے جو حدیث کے دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ قیامت تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، حدیث کی حفاظت کا تھوڑی ذمہ لیا، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تھوڑی لیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کی حفاظت کا لیا، ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے، حدیث میں تو پتہ نہیں کیا کچھ چینجز ہو گئی ہو۔ اور قرآن میں ایک ہے ایسی آیت جہاں اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے قرآن کی۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پتہ وہاں کیا ذکر ہے؟ وہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہاں اللہ نے ذکر کا لفظ یوز کیا ہے، اس ذکر میں قرآن و حدیث دونوں آتے ہیں۔ اگر وہاں صرف اللہ تعالیٰ قرآن کا لفظ یوز کر دیتا نا، کتاب کا لفظ یا قرآن کا لفظ، کہ وہ اس کتاب کے لیے ہو جاتا، وہاں ذکر کا لفظ ہے کہ قرآن پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نعوذ باللہ کوئی بھی جھوٹ بول دے، لیکن پکڑ میں آ جائے گا کہ اس کی سند کیا ہے، راوی بتاؤ کس سے سنی،
اس نے کس سے سنی, اس نے کس سے, ایسے ہی تو پکڑا محدثین نے کہ جو غلط حدیثیں بیچ میں مکس کر رہے تھے انہوں نے صحیح الگ کر دی, ضعیف الگ کر دی. تو وہاں پر بھی ذکر کا لفظ ہے. تو اگر کبھی بھی کوئی تم لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ نے قرآن میں صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, کیونکہ یہ فتنے کھڑے ہوئے آج کل اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو فوراً اس کو کہنا جہاں اللہ نے یہ ذکر کیا وہاں قرآن کا لفظ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے, اس ذکر میں قرآن اور حدیث دونوں آتے ہیں, صرف قرآن کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں. ورنہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا اور قرآن کا ذکر کیا ہے قرآن میں کافی بار, لیکن اس جگہ اللہ نے ذکر کا جو لفظ استعمال کیا نا وہ دونوں کے لیے آتا ہے. تو جو صحیح حدیث ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ ہو چکی ہے, اب اس کو کوئی چینج کر ہی نہیں سکتا. آپ ایک بھی کوئی صحیح حدیث داخل نہیں کرتا, صحیح حدیث میں کر نہیں سکتا, اور ایک بھی صحیح حدیث کو کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا. وہ اسٹیمپ ہو کے سیٹ ہو چکی ہیں, سندوں کے ساتھ محفوظ ہو چکی ہیں. اس کے بارے میں کبھی تفصیل بتاؤں گا پوری. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقین میں شامل کرے کہ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے, جو اللہ کے بہترین لوگ ہیں. اللہ ہمارا حساب کتاب بھی ان کے ساتھ کرے, جنت میں بھی اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھے, اور ہمارے گھروں میں خیر و بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے, اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کی بھی تمام مشکلات, پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے, اور جو بھی گروپ ممبران ہیں, ہمارے بھائی بہن رشتہ دار ہیں, سب کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے, سب پر رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.